السلام علیکم ورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ویوز ود زین شیخ زین العابدین کے ساتھ۔ ویورز، آج مین 4 ٹاپکس پر جس میں کہ خبریں اور تجزیہ شامل ہے، بنیادی نکات سامنے لے کر کے آئے ہیں۔ نمبر 1 ہم بات کریں گے کہ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو باقاعدہ طور پر ان کے طلبی نوٹس کر لیے اور ایس ایچ او متعلقہ تھانے کو کہا کہ ان کو پکڑ کے لائے اور عدالت میں پیش کرے جناب، یعنی کہ۔ اور نمبر 2 بات، مریم نواز نے ایک بہت اہم پالیسی بیان دے دیا، اسی ویلاگ میں آج بات کریں گے۔ نمبر 3، علی امین گنڈا پور جو کہ نامزد وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے میں تحریک انصاف کی طرف سے، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جو ہے ان کو نامزد کیا، انہوں نے آج بہت ایک اہم بات کہہ دی۔ اس کے علاوہ چوتھا ہمارا ٹاپک ہے کہ پی ٹی آئی کو بالآخر ایک جماعت مل ہی گئی جس میں وہ مرج ہونے جا رہی ہے جناب، جماعت اسلامی نے انکار کیا۔ اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین اس میں نہیں جا سکی چونکہ ان کے پاس کوئی مخصوص نشستیں نہیں تھی۔ سنی اتحاد نے کیوں کیا اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک لازمی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں ویلاگ پہ، اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کا بھی بٹن اس لیے دبایا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انتخابات قلم قرار دینے کے لیے ایک ایسی درخواست دائر کی گئی جس میں کہ ریٹائر بریگیڈیئر محمد علی، انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جو 2024 کا 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے اس کو قلعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ الیکشن کا انتخاب کروایا جائے، سپریم کورٹ اپنی زیر نگرانی انتخاب کرائے۔ اس میں کیا ہوا کہ یہ پٹیشن چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے لگا لی۔ اس بینچ کے جو اور رکن میں جسٹس محمد علی مظہر، ان کے آج بڑے اہم ریمارکس آئے، اور جسٹس مسرت ہلالی وہ شامل تھے۔ تو جناب محترم، یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد علی، آپ کو پتا ہے کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ایسی جو پٹیشنیں دائر ہوتی ہیں کہاں سے ہوتی ہے، کون کراتا ہے، کون کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے اور کہاں سے ہی آتی ہیں۔ تو جناب محترم ویورز، جب یہ درخواست لگی تو اس میں جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ یہ پٹیشنر کہاں ہے، پٹیشنر پیش ہو۔ تو وکیل کی جانب سے جو کہ ان کے کونسل تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اب درخواست کو اپنی واپس لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ ایک طرف آپ درخواست دائر کرتے ہیں، اس طرح آپ اداروں کا مذاق اڑائیں گے، اس طرح جو ہے وہ اداروں کی آپ تصدیق کریں گے۔ اور وہ ریٹائر بریگیڈیئر کہاں سے آئے، کیونکہ چیف جسٹس کو اور بھی بڑا غصہ ہے۔ لیاقت علی چٹھا نے کہہ دیا کہ چیف جسٹس کو بھی پھانسی دی جائے، کوئی عام بندے کو نہیں جناب، کہ چیف جسٹس بھی انوالو ہے دھاندلی میں، اتنی بڑی بات۔ خیر، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیاقت علی چٹھا کمشنر جو کہ بیوروکریٹ ہے، اس نے یہ بات کہی تھی۔ اب ان کو بڑا غصہ ہے چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس نے چند جو ہے وہ کورٹ رپورٹرز کو اسلام آباد کے کھڑے ہوتے ہوئے ایک عام جیسے کہ کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے ویسے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں اس میں انوالو نہیں ہوں، اور چیف جسٹس کیسے انوالو ہو سکتا ہے، بلکہ انتخابات جو 2 دفعہ نہیں ہو رہے تھے وہ میں نے تاریخ لے کے آیا، انتخابات کرانے کی میں نے تاریخ دی، تو اس میں کیسے انوالو ہو سکتا ہوں۔ اب یہ باتیں ہم کریں گے تو جائیں تو جائے کہاں کہ یار یہ ملک اور قوم میں ہو کیا رہا ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ملک چلے گا، کس طریقے سے جو ہے وہ کب یہ دھاندلی کا رونا رویا جائے گا۔ کبھی جو ہے ای وی ایم مشین پہ بات ہوتی ہے، کبھی ای ایم ایس پہ بات ہوتی ہے، کبھی آر ٹی ایس بیٹھنے کی بات ہوتی ہے۔ خدارا اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے، اس ملک کی عوام کا کوئی سننے والا ہے، اس ملک کی عوام کو کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا ہے؟ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اس ملک میں؟ کیا اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم صرف تفسیر و تجزیہ کرتے رہیں گے؟ تو ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارے ایوانوں میں بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو جناب اس پر چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ جناب یہ
اس کو باقاعدہ طور پر پکڑ کے لایا جائے اور حکم کی تعمیل کے لیے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو کہہ دیا، جو اسلام آباد کا ایس ایچ او ہے، 21 فروری تک ان کو پیش کرنے کی حکم دیا ہے۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ یار یہ کیا مذاق ہے کہ آپ ایک طرف پٹیشن دائر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، کیا یہ مذاق ہے کہ اتنی بڑی پٹیشن دائر کر دی؟ کیا مجھے نہیں پتا یہ پٹیشنیں کہاں سے آتی ہیں؟ اور یہ جو اس طریقے سے خفیہ پٹیشنرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ملک اور قوم کے ایوانوں کو ہلانے والے، اور پھر وہ چلے جاتی ہیں، کیا آپ نے آئین کو قانون کو مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا آپ نے مجھے مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا یہ عدالتیں جو ہیں وہ مذاق ہیں؟ تو جسٹس محمد علی مظہر جو کہ بینچ کے رکن تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چل سکتا، جبکہ اس پٹیشنر نے تو اب یہ استدعا کر دی ہے کہ جناب یہ پٹیشن واپس لی جائے گی، جبکہ عدالت جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑے گی۔ جناب محترم، انتخابات میں ہونے والی دھاندلی پر تنقید کی جا رہی ہے اور عالمی میڈیا بھی اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اور کوئی سیاسی جماعت بھی اس کو نہیں مان رہی۔ اور اس کے بعد لیاقت علی چٹھا نے جو ایک منظر کشی کر دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ راول پنڈی میں جو 13 جماعتیں جس میں کہ نون لیگ جیتی ہے وہ سب دھاندلی کے باعث جیتی ہے۔ تو استدعا ہے کہ انتخابات کو کل عدم قرار دیتے ہوئے 30 روز میں سپریم کورٹ اپنی زیر نگرانی ملک میں عام انتخابات کا انعقاد کرے، جس کا آپ کو ویلاگ میں ذکر کر دیا کہ اس کا آج کیا ہوا۔ اب اپنے دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ مریم نواز شریف جو کہ نامزد ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، آج انہوں نے اعلان کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آئی جی پنجاب اور جو بیوروکریسی ہے پورے صوبے کی چیف سیکرٹری کو، ان کو باقاعدہ طور پر طلب کر لیا ہے۔ جاتی عمر میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اس میں مریم نواز نے بیوروکریسی کو ایک بہت ہی واضح طور پر ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈھارس بندائی ہے، اور اس پر ان کو کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف ایکشن کرے گا، آپ کھل کے کام کریں گے، آپ کو باقاعدہ طور پر بطور چیف منسٹر میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اور اس کے بعد جو شہباز شریف کے دور میں احد چیمہ کا، فہد حسن فہد کا، اس کے بعد دیگر بیوروکریٹس کا حال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ حال نہیں ہوگا، اب آپ کو نیب، اب آپ کو ایف آئی اے، اب آپ کو اینٹی کرپشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکے گی، میں آپ کے پیچھے کھڑی ہوں۔ یعنی کہ ان کو آئرن لیڈی کا خطاب دے دیا گیا ہے جناب، جیسے کہ خادم اعلیٰ پنجاب کا خطاب دیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو۔ شہباز شریف نے اچھا خاصا کام بھی کروایا تھا، اب وہ ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ بزدار کو کافی تنقید کا نشانہ کرنا پڑا، جو ہے وہ عثمان بزدار کو حرف تنقید بنایا گیا، حرف تنقید ٹھہرایا گیا۔ یعنی کہ وہ وسیم اکرم پلس تو نہ نکلے، وہ تو جناب ایک جسے کہہ لیں کہ ڈڈو چارجر کی طرح انہوں نے کام کیا۔ تو جناب محترم، ہمیں جو ہے وہ ایسے پنجاب کے صوبے کو جو کہ ایک الٹرا سپیڈ چارجر ہو، جو کہ جینون چارجر ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسے تنگ کرے گا تو میں آئینی ہاتھوں سے اس کو نپٹوں گی۔ یعنی کہ کچھ ایسے بیوروکریٹس جنہوں نے شکوے شکایت کر دیے کہ ہمیں جو ہے وہ گزشتہ 10 سالوں میں اچھا خاصا تنگ کیا گیا، اس کے بعد بیوروکریسی جو ہے وہ بڑی ڈری ہوئی ہے کہ وہ جو آپ ان کو احکامات جاری کرتے متعلق سمری پاس کرتے ہیں تو اس میں کافی ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا بعد میں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ مریم نواز نے کہا ہے کہ انہوں نے جو جتنا بھی آگے ٹنیور رہے گا تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پر یوتھ کے لیے اسپیشل پروگرام لے کر کے آ رہی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں اپنے جو چاچا کی ایک قسم کا نقش قدم ہے اس پہ جو ہے وہ لازمی چلوں گی، جو کہ میگا پروجیکٹس ہیں اس پہ کام جو ہے وہ جاری و ساری رہیں گے۔ ہسپتالوں کا نظام، یہ اب میں جو ہے وہ ان کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو ہسپتالوں کا نظام ہے، جو مفت ادویات تھی، وہ کافی اچھے پیمانے پر شہباز شریف نے نظام قائم کر دیا تھا۔ آپ دوسرے صوبوں میں بھی ہسپتال جو ہے وہ بنائے، جنوبی پنجاب میں ہسپتال بنائے، آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ لاہور کے علاوہ، ملتان کے علاوہ، فیصل آباد کے علاوہ مختلف ایسے دیہاتوں میں جو ہے ہسپتال بنائے، وہاں پہ
جو سرکاری سکولز ہیں ان کی صورتحال بہتر کریں, ان کا انفراسٹرکچر بہتر. آپ نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرام لے کے آئیں جس پہ کہ ان کو آسان قرضے ملیں, اور باقاعدہ طور پر ایسے نوجوان جو کہ پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں, ان کو ایک قسم کا ایسے کورسز کرائے جائیں, ان کو بتایا جائے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. سرکاری اداروں میں نوکریاں پیدا کی جائیں, اور اس کے علاوہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, کم تعلیم یافتہ ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ جس میں جو ہے وہ کوئی ہنر سیکھ سکیں. ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہنر سیکھنے کے لیے ایسی کلاسز کروائی جائیں جس میں کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کے علاقے میں کیا چیز بہتر ہے, ان کو اس پہ قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ اس سے بے روزگاری بھی دور ہو. تو یہ میری طرف سے اور ویورز کی طرف سے ایک مشورہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ لازمی کریں. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ تیسری خبر دیتے ہیں کہ جو نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں خیبر پختونخوا, علی امین گنڈا پور, انہوں نے کہہ دیا گا میں کوئی بدلے نہیں دوں گا, میں کوئی بیوروکریسی کو تنگ نہیں کروں گا, ہم بدلے لینے کے لیے آئے. ایک اور بات انہوں نے بڑی اہم کہہ دی کہ میں نہ مانوں ہار, یعنی کہ 9 مئی کو انہوں نے پھر صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب جو 9 مئی تھا وہ ہماری طرف سے نہیں کرایا گیا, 9 مئی ہم نے نہیں کیا, 9 مئی میں ہمارے کارکنان شامل نہیں تھے, 9 مئی کے حالات ایسے پیدا کیے گئے. لیکن علی امین گنڈا پور کی میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. کیا عمران خان نے جاتے ہوئے جب وہ اسلام آباد جا رہے تھے اور وہ گرفتار, ان کو پتا تھا کہ مبینہ گرفتاری ان کی ہو جائے گی, تو انہوں نے کیوں کہا تھا کہ ملک میں افراتفری پھیل جائے گی, ملک میں افہام و تفہیم نہیں رہے گا, کارکنان کو جو ہے وہ میں نہیں سنبھال سکوں گا. اگر وہ اس وقت کہتے کہ کارکنان تحمل کا مظاہرہ کریں, وہ یہاں پہ زمان پارک میں عزیمت کی صورت اختیار نہ کرتے, وہ پولیس کو بوتلیں نہ مارتے, جو موجودہ ڈی آئی جی آپریشن ہے ان کی آنکھ جو زخمی ہوئی تھی, 5 کروڑ روپیہ لگا ہے ان کی آنکھ ٹھیک ہونے میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو پتا ہے کہ ناصر علی رضوی کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ان کو زخمی نہ کرتے, اس طریقے سے جو ہے وہ تناؤ کی صورتحال پیدا نہ ہوتی جو انہوں نے کی تھی. تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب صوبے میں سیاسی انتقام کی کوئی گنجائش نہیں ہے, 2 سالوں میں بہت نقصان ہو چکا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 2 سالوں میں جو نقصان ہو چکا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کیا عمران خان وہاں سے 10 سال ہو گئے ہیں, یعنی کہ 2013 میں ان کی جو ہے وہاں پہ کے پی کے میں حکومت قائم ہوئی تھی, 2018 میں قائم ہوئی, اب 2024 میں ہوئی ہے, تو آپ جو ہے وہ 10 سال پورے ہو چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ نے ترقیاتی کیا ایسے کام کیے ہیں. پٹھان بڑی اچھی قوم ہے, پٹھان بڑی جنگجو قوم ہے, پٹھان جو ہے ہاتھ دینے والی قوم ہے, تو آپ ان کے لیے کچھ ایسے ریہیبلیٹیشن کے کام بھی کریں, اس قوم کی بہتری کے لیے بھی کریں, تاکہ جو ہے جو وہ اس کا جو ووٹ بینک ہے عوام کا, اس کا احترام ہو سکے. تو جناب اب یہ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا, باقاعدہ طور پر کارکردگی میں کام چلے گا. اب چوتھی خبر پہ آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالآخر ایک ایسی جماعت مل ہی گئی, سنی اتحاد کونسل. ان کے مذاکرات جناب آپ کو خبر دے رہے ہیں, بریکنگ نیوز ہو رہی ہے, طے پا گئی ہے. جماعت اسلامی نے جو ہے وہ سرخ جھنڈی دکھا دی تھی, اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین سے طے نہیں پا سکا تھا, ان کی جو ہے مخصوص نشستیں اس طریقے سے نہیں تھی. سنی اتحاد کی مخصوص نشستیں ہیں. اب پی ٹی آئی تمام جو ہے وہ سنی اتحاد کے نام سے کہلائی جائے گی, یعنی کہ پارلیمنٹ میں وہ بطور سنی اتحاد جماعت کے نام سے جاری ہے, سنی اتحاد کونسل. اب پی ٹی آئی کا نام نہیں, سنی اتحاد جتنے بھی 92 ان کے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں, کے پی کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, پنجاب کے ہیں, سندھ میں ان کی کوئی خاصی سیٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان میجر تینوں صوبوں میں سنی اتحاد کے نام سے ان کی جماعت میں شامل ہوں گے. پھر اس کے بعد وہ جو اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں وہ سنی اتحاد کی جماعت کے نام سے بیٹھ رہے ہیں, اور یہ ہے کہ اس میں طریقہ انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے جا رہی ہیں. مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اگر اس کو 3 سے 35 ملتی ہیں تو ان کی تعداد 92 پلس اگر ہم اس میں 35 سیٹیں اگر ملتی ہیں تو تقریباً جو ہے وہ 125 کی تعداد ہو جائے گی. لیکن حکومت پھر بھی نہیں بنا سکے گی, کیونکہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی, اس کے بعد ایم کیو ایم اور نون لیگ مل کے 160 سے زائد ان کی سیٹیں بنتی ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں سادہ اکثریت بھی 133-34 کی چاہیے, تو طریقہ انصاف پھر بھی سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی. آنے والے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے
ایوانوں میں، اور اس کے بعد باقاعدہ یہ طے ہو جائے گا کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم کتنا عرصہ نکالیں گے اور پیپل پارٹی کون کون سی اہم وزارتیں لے رہی ہے۔ ملیں گے اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔